بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال اس وقت کس جزیرے میں قید ہے؟ وہ چند لوگ جنہوں نے دجال سے ملاقات کی اس جزیرے پر کیسے پہنچے؟ کیا آج بھی کچھ لوگ دجال سے رابطے میں ہیں؟ وہ پرسرار جزیرہ کہاں ہے؟ آج گوگل میپ میں وہ جزیرہ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ آج ہم اس ویڈیو میں ان تمام سوالات کے جوابات جانیں گے۔ دجال وہ کردار ہے جس کا ذکر ہمارے نبی نے کئی حدیثوں میں اور حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کا سب سے بدترین فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ عالم اسلام کے لیے دجال کا ظہور انتہائی مشکل ترین اور فتنہ انگیز ہوگا۔ دجال شیطانی قوتوں کا حامل ہوگا، دنیاوی طاقتوں سے مالا مال ہوگا اور ان کے ذریعے دنیا میں تباہی مسلط کرے گا۔ دجال اس وقت کہاں ہے اور کس حالت میں ہے؟ اس کے متعلق ایک عجیب و غریب روایت احادیثوں اور کتابوں میں ذکر ہوا ہے، لہٰذا حضرت فاطمہ بن قیس سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد منبر رسول پر تشریف لائے اور فرمایا کہ تمیم داری پہلے نصرانی آدمی تھا، وہ آئے اور مسلمان ہو گئے۔ مجھ سے ایک قصہ بیان کیا جسے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی، جس کا میں نے تم سے دجال کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ تمیم داری نے بتایا کہ وہ ایک بڑی کشتی میں سوار ہوئے جس پر سمندر میں سفر کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ قبیلہ لہم اور حسام کے 30 آدمی اور موجود تھے۔ سمندر کا طوفان 1 ماہ تک ان کا تماشا بناتا رہا اور آخرکار سمندری سفر کے دوران مغرب کی جانب ایک جزیرے پر ان کی نظر پڑی، جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے۔ چھوٹی کشتیوں پر بیٹھ کر وہ اس جزیرے کی جانب روانہ ہوئے۔ جب وہ اس جزیرے پر پہنچے تو انہوں نے ایک جانور کی شکل کی ایک چیز نظر آئی۔ اس کے جسم پر بال ہی بال تھے۔ لوگوں نے اس کو بولا، کم بخت تو کیا بلا ہے؟ اس نے کہا، میں دجال کا جساسہ یعنی جاسوس ہوں، اور اس گرجے میں چلو، ایک شخص کو تمہارا بڑا انتظار ہے۔ اس نے کہا، ہم گرجے میں پہنچے، وہاں ہم نے ایک بڑا قوی ہائیکل شخص دیکھا، اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے گردن ہاتھ سے ملا کر پاؤں سے لے کر ٹہنوں تک نہایت ہی مضبوطی سے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس سے کہا، تیرا ناس ہو تو کون ہے؟ اس نے کہا، اب تم کو میرا پتہ لگ ہی گیا ہے تو تم بتاؤ تم کون ہو؟ ہم نے اسے بتایا کہ ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، طوفان آیا اور 1 ماہ تک رہا اور اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے یہ تو بتاؤ کہ بسان کی کھجوروں میں پھل آتا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں آتا ہے۔ تو اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہیں آئے گا۔ اس نے کہا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ بحر طبریہ میں پانی آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو ہم نے کہا، آتا ہے۔ اس نے کہا، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب طبریہ کا پانی سوکھ جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، اس میں پانی ہے کہ نہیں، اور کھیتوں کی وہاں کی وادی کے لوگ سیراب کرتے ہیں یا نہیں؟ اس پانی سے ہم نے اس سے کہا، اس چشمے میں بہت پانی ہے اور لوگ اس سے اپنے کھیتوں کو سیراب بھی کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا، اچھا نبی امی کا حال سناؤ۔ ہم نے اس سے کہا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ تو اس نے کہا، کیا لوگوں نے ان سے جنگ کی؟ تو ہم نے کہا، ہاں۔ تو اس نے کہا، اچھا بتاؤ تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ تو ہم نے کہا، وہ اپنے گرد و نواح میں غالب آ چکے ہیں، لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ تو اس نے کہا، سن لو، عربوں کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت قبول کر لیتے۔ اس نے کہا، اب میں تم کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں، اور بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب میں یہاں سے باہر نکلوں گا۔ میں تمام زمین کے اوپر گھوموں گا اور 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہے گی جس میں داخل نہ ہوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان دونوں جگہ پر میرا داخلہ ممنوع ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عصا منبر پر مار کر کہا، یہ طیبہ ہے۔ میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا، یا لوگوں کے دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے، بلکہ وہ مشرق میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا اور حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے جس جزیرے پر دجال سے ملاقات کی تھی، اس کا علم آج تک کسی کو نہیں ہو سکا، لیکن اس کے بارے میں بہت سارے دعوے کیے جاتے ہیں کہ وہ پرسرار جزیرہ کہاں ہے۔ وہ پرسرار جزیرہ کہاں ہے؟ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بحیرہ عرب میں موجود سکتری نامی جزیرہ ہی وہ جزیرہ ہے جہاں دجال قید ہے۔ یہ جزیرہ نہایت ہی عجیب و غریب مقام ہے۔
جزیرہ سقطرہ ملک یمن کا حصہ ہے اور ساحل سے 400 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ یہاں کے نباتات، چرند پرند اور دیگر ماحول دنیا کے ہر حصے سے کافی حد تک مختلف ہے۔ اس جزیرے میں ایک خاص قسم کا درخت پایا جاتا ہے جسے ڈریگن بلڈ ٹری کہا جاتا ہے، جس کے تلے سرخ رنگ کا عرق نکلتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس درخت سے خون بہہ رہا ہو۔ اس کے علاوہ اس جزیرے میں 700 اقسام کے درخت اور مخلوقات پائے جاتے ہیں۔ اس درخت پر ایک پہاڑ بھی موجود ہے جس میں ایک اس غار کو الحاق بھی موجود ہے۔ اس غار کا نام الحاق ہے، جو 3 کلومیٹر طویل ہے۔ اتنا بڑا غار پورے مشرق وسطیٰ میں کہیں موجود نہیں۔ جیسا کہ مشہور دجال کا ظہور مشرق کی جانب سے ہوگا اور ایسی جگہ سے ہوگا جہاں وہ مشرق وسطیٰ کو متاثر کر سکے گا، لہٰذا ان تمام نشانیوں کی وجہ سے لوگ اس جزیرے کو دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ بحیرہ اوقیانوس یعنی کہ انٹارکٹیکا میں موجود ٹرائی اینگل کو ہی دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر کیمپس کام کرنا بند کر دیتا ہے اور یہاں پر جانے والے جہاز اور کشتیاں بھی واپس نہیں آتی۔ یہاں پر بہت سارے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ برمودا ٹرائی اینگل نارمل یعنی جنوں اور بھوتوں سے متعلق واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ اس علاقے میں اکثر سمندری طوفان آتے رہتے ہیں اور اونچی اونچی سمندری لہریں چلتی ہیں۔ برمودا دراصل کسی ایک جزیرے کا نام نہیں، یہ ایک تکون نما علاقہ ہے جس کے اندر جزیرہ موجود ہے، جہاں آج تک انسانوں نے قدم نہیں رکھا۔ اس برمودا ٹرائی اینگل پر کی گئی تحقیقاتی رپورٹ بھی آج تک شائع نہیں کی گئی۔ یوں لگتا ہے جیسے دنیا کی حکومتوں کو اس کی اجازت نہیں۔ مشہور مصری محقق داؤد عیسیٰ کے مطابق برمودا تاکون کا ایک بڑا حصہ دجال کے زیر استعمال ہے۔ اس نے باقاعدہ وہاں قلعہ نما محل بنا رکھے ہیں جو تاکون کی شکل میں موجود ہیں۔ دجال کے جزیرے کے متعلق ایک مشہور دعویٰ عثمانی امیر البحر اور مشہور جغرافیہ دان پیری رئیس کا ہے، جس نے خلافت عثمانیہ کے دور میں ایک تک نقشہ تیار کیا گیا۔ اگر ہم اس نقشے کو دیکھیں تو اس میں ایک پرسرار مقام کی نشاندہی کی گئی، جہاں اس نے ایک عجیب مخلوق کی تصویر بھی دکھائی۔ یہاں ایک آدھا انسان اور آدھا جانور نظر آتا ہے۔ لوگ نے اسے دجال قرار دیا ہے۔ ترکی کے ایک مشہور مصنف قراسان برقان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دجال ایک جزیرے میں قید ہے اور وہاں سے وہ اپنے پیروکار یعنی امریکہ اور اسرائیل کو ہدایت دیتا ہے، اور امریکہ اور یہودیوں کی بحری جہاز اسی جزیرے سے جاتے ہیں، جہاں وہ اس گرجے میں دجال سے ملاقات کرتے ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اور یہ معلومات اتنی خفیہ ہوتی ہیں کہ آج تک کوئی نہیں جانتا یہ جزیرہ کہاں ہے۔ برقان میں لکھا ہے کہ وہ جزیرہ برمودا تاکون میں ہی موجود ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل میں ایک ایسا جزیرہ موجود ہے جہاں ایک بڑا گرجا پایا جاتا ہے اور وہاں پر کسی کو جانے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی وہاں داخل ہونا چاہے تو وہ وہاں سے واپس نہیں آ سکتا۔ یہ جزیرہ کوئی عام جزیرہ نہیں، اس وجہ سے گوگل میپ میں بھی اس کی معلومات نہیں ملتی۔ لوگوں نے یہ دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا ہے کہ اس جزیرے میں امریکی بیڑے داخل ہوتے ہیں۔ عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دجال زمانہ قدیم سے بحر الکاہل کے غیر آباد اور ویران جزیروں میں رہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک وہ بیڑیوں میں جکڑا رہا، مگر آپ کی وفات کے بعد اس کی وہ بیڑیاں ٹوٹ گئی اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اسے عروج کی اجازت نہیں، لہٰذا اب وہ برمودا ٹرائی اینگل کے جزیروں میں رہتا ہے۔ وہاں سے وہ اپنے دجالی پیروکار اور قوتوں سے عروج کی تیاریاں کر رہا ہے۔ یہ جزیرہ بنیادی طور پر دجال کا ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں سے وہ تمام تدابیر کرتا ہے، شر پھیلاتا ہے۔ اب ان جزیروں میں سے دجال کا جزیرہ کون سا ہے، اس کا صحیح علم تو اللہ تبارک تعالیٰ کو ہی ہے، اور آپ نے صحیح وقت پر دجال اور ان جزیروں سے نکل کر انسانی آبادی کی طرف آ جائے گا، جو ہمارے لیے ایک خطرہ اور فتنہ ظاہر ہوگی، جس فتنہ سے بچنے کے لیے آخری نبی آخرت الزمان نے ہمیں راہ دکھایا۔